مولوی تمیز الدین ورسز فیڈریشن آف پاکستان۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا پہلا ایسا مقدمہ جس نے ملک خداداد کی سیاسی اور آئینی بنیادیں ہلا ڈالیں۔ عرف عام میں مولوی تمیز الدین کیس کے نام سے جانا جانے والا عدالتی مقدمہ جس میں نظریہ ضرورت کی بنیاد رکھ دی گئی، اسی نظریہ ضرورت کے فلسفے نے آگے چل کر بھی آمروں کو آئین توڑنے اور نظام سلطنت کو اپنے ہاتھ میں لینے کا جواز دیا۔ آئیے مزید جانتے ہیں اس مقدمے کے مندرجات کے بارے میں۔ انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت جب برصغیر کو تقسیم کیا گیا اور پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت ملک کے انتظامی معاملات کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے کوئی دستاویز یا آئین موجود نہ تھا، لہٰذا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو عبوری آئین کے طور پر اپنایا گیا اور ساتھ ہی ایک دستور ساز اسمبلی تشکیل دی گئی جس کے ذمے بنیادی طور پر دو کام لگائے گئے: اول آئین سازی کرنا، دوم وفاقی مقننہ کی حیثیت سے قانون سازی کرنا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اس اسمبلی کے پہلے صدر بنے اور نائب صدر مولوی تمیز الدین کو بنایا گیا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد مولوی تمیز الدین ہی اس اسمبلی کے صدر منتخب ہوئے۔ 1953 میں ملک کے گورنر جنرل غلام محمد خان تھے۔ غلام محمد خان نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے آرٹیکل 10 کو عمل میں لاتے ہوئے خواجہ نظام الدین کو وزیر اعظم کے عہدے سے فارغ کر کے محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم بنایا۔ محمد علی بوگرا نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے کچھ عرصے بعد گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں دو ترامیم کی: اول آرٹیکل 10 کو ختم کیا، دوم آرٹیکل 223A کا اضافہ کیا جس کے تحت چیف کورٹس کو رٹ جاری کرنے کا اختیار دیا گیا تاکہ آئندہ وقت میں کوئی ملک کو غیر مستحکم کرنے کی جسارت نہ کرے۔ غلام محمد خان کو جب اس کا پتہ لگا تو انہوں نے بعض معاملات کو جواز بنا کر ملک میں ہنگامی صورتحال کا نفاذ کر دیا اور نہ صرف محمد علی بوگرا کی حکومت گرائی بلکہ دستور ساز اسمبلی کو بھی تحلیل کر دیا اور اسی کے ساتھ مولوی تمیز الدین کو صدر کے عہدے سے ہٹا دیا۔ در حقیقت یہاں سے اس مشہور مقدمے کا آغاز ہوا۔ مولوی تمیز الدین نے وفاق اور حالیہ مقرر کردہ وزراء کے خلاف سندھ چیف کورٹ میں آرٹیکل 223A کے تحت رٹ آف مینڈمس اور رٹ آف کو وارنٹو کے حصول کے لیے پیٹیشن دائر کی۔ رٹ آف مینڈمس کے ذریعے عدالت سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ گورنر جنرل کو دستور ساز اسمبلی کے صدر کی حیثیت سے درخواست گزار کے عہدے میں مداخلت سے باز رکھے، جس کا مقصد دستور ساز اسمبلی کی بحالی تھا۔ دوسری جانب گورنر جنرل کی طرف سے نئے وزراء کی تقرری کو رٹ آف کو وارنٹو کے ذریعے چیلنج کیا گیا تھا۔ وفاق نے اس کے جواب میں عدالت کے دائرہ اختیار پر ہی سوال اٹھا دیے۔ انہوں نے انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے سیکشن 6 کلوز 3 کو بنیاد بناتے ہوئے کہا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں داخل کردہ آرٹیکل 223A جس نے عدالتوں کو رٹ کا دائرہ اختیار دیا تھا اسے گورنر جنرل کی منظوری نہیں ملی، جس کی بنا پر اسے قانون کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا یہ درخواست قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ دلیل دی کہ سیکشن 6 کلوز 3 اور سیکشن 19 کلوز 3 سب کلوز B کے زیر بحث گورنر جنرل کے پاس دستور ساز اسمبلی تحلیل کرنے کے اختیارات موجود تھے۔ سندھ کی عدالت نے یہ تاریخی فیصلہ سر جارج کانسٹنٹائن کی سربراہی میں سنایا۔ عدالت نے اپنے فیصلے کو دو حصوں میں تقسیم کیا: پہلا، کیا واقعی اسمبلی سے پاس کردہ آئینی بل پر گورنر جنرل کی منظوری ضروری تھی؟ دوسرا، کیا گورنر جنرل کے پاس اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اختیار موجود تھا؟ پہلے سوال کے جواب میں عدالت نے اس قانونی نقطے کو بنیاد بنایا کہ دستور ساز اسمبلی کے ذمے دو کام تھے: آئین سازی کرنا اور قانون سازی کرنا، جبکہ آئین سازی کرتے ہوئے اسمبلی خود مختار ادارے کے طور پر کام کرے گی اور محض قانون سازی کرتے ہوئے گورنر جنرل کی منظوری ضروری تھی۔ لہٰذا جو ترامیم کی گئی تھیں وہ بالکل قانونی، جائز اور نافذ العمل تھی اور عدالت کے پاس ان رٹس کو سننے کے مکمل اختیارات موجود تھے۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں ہیلسبری لا آف انگلینڈ کے صفحہ نمبر 488 کا حوالہ بھی دیا، جس میں واضح الفاظ میں تحریر کیا گیا تھا کہ آئینی اختیارات مکمل طور پر وفاقی مقننہ کے پاس ہیں۔ اس سے یہ اخذ کیا گیا کہ گورنر جنرل کی منظوری ضروری نہیں تھی۔ دوسرے سوال کے جواب میں عدالت نے فیصلہ دیا کہ جب آئینی اختیارات اسمبلی کے پاس ہیں تو اس بنا پر آرٹیکل 10 جو کہ گورنر جنرل کو اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار دیتا تھا وہ ختم کیا جا چکا ہے، تو گورنر جنرل کا اسمبلی تحلیل کرنے کا عمل غیر آئینی تھا۔ یوں سندھ کی عدالت نے متفقہ طور پر وفاق اور وزراء کے تمام اعتراضات کو مسترد کیا اور فیصلہ مولوی تمیز الدین کے حق میں دیتے ہوئے آئین کی بالادستی قائم کی۔ اس فیصلے کے خلاف وفاق نے عدالت عظمیٰ یعنی فیڈرل کورٹ میں اپیل دائر کی۔ اس وقت ملک کے چیف جسٹس محمد منیر تھے۔ حامد خان اپنی کتاب اے ہسٹری آف جوڈیشری ان پاکستان میں لکھتے ہیں کہ فیڈرل کورٹ کے 5 رکنی بینچ میں چیف جسٹس منیر، جسٹس شہاب الدین، جسٹس کورنیلیس، جسٹس اے ایس ایم اکرام اور جسٹس شریف شامل تھے، مگر چیف جسٹس منیر اور غلام محمد خان نے سازش کے تحت جسٹس ایس اے رحمان کو بینچ میں شامل کیا، اور اس کا نتیجہ تاریخ کا وہ غیر آئینی فیصلہ نکلا جسے تاریخ آج بھی سیاہ فیصلے کے طور پر یاد رکھتی ہے۔ عدالت نے وفاق کے تمام اعتراضات کو واجب قرار دیتے ہوئے وفاق اور نئے مقرر کردہ وزراء کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ ان میں جسٹس کورنیلیس وہ واحد جج تھے جنہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور اصل معنوں میں آئین کی بالادستی قائم کی۔ جسٹس منیر نے کہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ قانونی نہیں بلکہ سیاسی اور وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا تھا۔ اپنے فیصلے میں انہوں نے 2 قانونی اصولوں یعنی لیگل میگزمز کا حوالہ بھی دیا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ پہلا کہ جب کوئی چیز قانونی نہ ہو اسے ضرورت کے مطابق قانونی بنایا جا سکتا ہے، اور دوسرا لوگوں کی فلاح سب سے بڑا قانون ہے، مگر اس فیصلے سے لوگوں کی فلاح کا نہیں بلکہ ان کی تباہی کا اہتمام ہوا۔ اس سے یہ صاف واضح تھا کہ جسٹس منیر نے نظریہ ضرورت کا سہارا لیتے ہوئے سیاسی دائرے میں فیصلہ دیا، نہ کہ قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقدمے کے اثرات اس کے ساتھ ختم نہ ہوئے بلکہ کئی سالوں تک ایک برے خواب کی صورت میں دیکھنے کو ملتے رہے۔ اول تو یہ دیکھنے کو ملا کہ اسمبلی کو پھر سے تحلیل کیا گیا، اور اس اسمبلی نے جو 40 کے قریب قانون گورنر جنرل کی منظوری کے بغیر پاس کیے تھے وہ نافذ العمل نہ رہے۔ دوم اسمبلی نے 7 سال کے عرصے کی طویل مدت میں آئین کا جو مسودہ تیار کیا تھا اس کی بھی کوئی حیثیت باقی نہ رہی۔ سوم اس مقدمے میں پیش کردہ نظریہ ضرورت کے اصول کو ڈھال بناتے ہوئے کئی بار آمروں نے ملک میں مارشل لا لگایا، چاہے وہ سکندر مرزا ہو، ایوب خان ہو، یحییٰ خان ہو، ضیاء الحق ہو یا پرویز مشرف۔ عدالتی فیصلے یوں تو عام سیاہی سے عام اور آپ پر ہی لکھے جاتے ہیں، مگر ان کے اثرات قوموں کی زندگی پر کس قدر اثر انداز ہوتے ہیں اس کا اندازہ مولوی تمیز الدین کیس اور اس کے بعد ملک خداداد میں ہونے والے واقعات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔